ناظرین کرام، کبھی آپ نے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے سوچا ہے کہ یہ چند بٹن دبانے پر معلومات کا سمندر پلک جھپکتے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے؟ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ اب کوئی بھی معلومات کسی بھی انسان کی دسترس سے دور نہیں۔ ہم اپنے پیاروں سے بات کرتے ہیں، تحریری پیغامات بھیجتے ہیں، تصاویر ارسال کرتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں، بہت سی کتابیں، فلمیں وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ٹی وی دیکھتے اور ریڈیو بھی سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ گیم کھیلتے ہیں، آن لائن چیزوں کی بکنگ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ آج کل فنگر ٹپس پر موجود اور دستیاب ہے۔ اس کا واحد اور بہترین ذریعہ انٹرنیٹ ہے۔ آج ہم آپ کو انٹرنیٹ کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کس نے بنایا اور کہاں سے آیا، لیکن حسب روایت ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل بزنس اینڈ نیوز کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ محترم ناظرین اکرام، یہ ایک دلچسپ سوال ہے کہ انٹرنیٹ کہاں سے آیا اور کس نے بنایا۔ دراصل یہ چند ذہین لوگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ انٹرنیٹ کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں، یہ صرف 58 سال پہلے کی بات ہے، یعنی 1962 میں جی سی لائک آر نامی سائنسدان تھے جنہوں نے اس کی بنیاد انٹر کلیکٹر نیٹ ورک سے رکھی۔ دراصل یہ ایک ایجنسی سے تعلق رکھتے تھے جس کا کام ڈارپا یعنی ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ تھا، جس کا اولین مقصد دنیا بھر کے لوگوں کو ہر طرح کی معلومات تک رسائی دینا ممکن بنانا تھا۔ اس خواب کو لے کر جی آر لائک میدان میں اتر گئے اور ڈارپا کے ہیڈ بنے۔ ان کے دو بیٹے بین گریٹ اور پوپ چین، جنہوں نے 1974 میں انٹر کلیکٹریٹ نیٹ ورک کا نام انٹرنیٹ رکھ دیا اور جے سی آر لائک کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹی سی پی ٹرانسمیشن کنٹرول کا نظام متعارف کروایا۔ اس کے بعد 1976 میں ڈاکٹر روبرٹ کرفٹ نے ایک تار ایجاد کیا۔ اس کو انٹرنیٹ ایکسل کیبل کہتے ہیں، جس کے ذریعے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا سکتا تھا، جیسے پائل ٹچ وغیرہ، مگر یہ محدود جگہ پر کام کر سکتا تھا، صرف آفس، اسکول یا کسی خاص ادارے میں۔ پھر 1983 میں بین کرافٹ اور پوپ چین نے ڈارپا کا نام تبدیل کر کے آرپا نیٹ رکھ دیا اور ساتھ ہی یہ شرط رکھ دی جسے بھی انٹرنیٹ درکار ہو اسے ٹی سی پی لینا ہوگا، یعنی ابھی شروعات تھی۔ ایک بار پھر جی سی آر کے دونوں بیٹے بین گریٹ اور پوپ چین نے اہم قدم اٹھایا اور ایک کمپنی آئی ایس پی کی بنیاد رکھی، یعنی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر۔ اس کے بعد دو فائدے ہوئے، ایک ان کے والد کا خواب پورا ہوا اور دوسرا برسوں کی محنت اب کاروبار میں بدلنے والی تھی، کیونکہ انٹرنیٹ کنیکشن اب گھر گھر جا سکتا تھا، بالکل ٹیلی فون وائر کی طرح، اور اس کے ساتھ ایک ریسیور بھی دیا جاتا جس کو آج ہم موڈیم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بآسانی کسی بھی صارف کو کمپیوٹر انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ، اور کمپنی اس کا بل وصول کرتی تھی، اور یہ ٹیلیکس سسٹم کہلاتا ہے۔ 1996 میں وہ سال تھا جب ہاٹ میل پہلی ای میل سروس متعارف ہوئی۔ برقی خطوط بذریعہ انٹرنیٹ کہیں بھی بھیجا جا سکتا تھا، اور اس سال ہمارا جانا پہچانا سرچ انجن گوگل لانچ ہوا۔ اس کو بنانے کا سہرا سرجے برن اور لیری پیج کے سر جاتا ہے۔ 1998 میں انٹرنیٹ کی تاروں سے تنگ آ کر ایک نوجوان نے الگ طریقے سے سوچنا شروع کیا، اور وہ سوچ یہ تھی کہ آواز بغیر تار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے تو ڈیٹا کیوں نہیں جا سکتا۔ اسی جدوجہد میں وائی فائی کا جنم ہوا، یعنی کہ وائرلیس، جس کے موڈیم پر بھی فرق پڑا، اور یہ ایک اہم سنگ میل تھا جو آج بھی ہمارے لیے کافی کارآمد ہے۔ اس کارنامے کا انجام دینے کا نام جان سلیوان ہے۔ اس کے بعد 2001 میں ویکیپیڈیا ویب سائٹ بنی۔ اس کے ایجوکیشن کا بھی معاملہ حل کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوا، اور یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ 2003 کی آمد کے ساتھ انٹرنیٹ پر تفریح کا سامان بھی مہیا ہونے لگا، اور اس دوران ایپل کمپنی نے
ट्यून्स नामी साइट में 20,000 गाने अपलोड किए। और 2004 वो साल था जब जीमेल लॉन्च हुआ, जब डाटा स्टोरेज 1 GB दी गई, जबकि इससे पहले याहू हॉटमेल सिर्फ 2 या 3 MB देते थे। अब बारी आई इंटरनेट पर वीडियो की, जब मसला 2005 में यूट्यूब के आने से हल हो गया, और ये मसला भी गूगल की तरफ से हल हुआ। इसके लॉन्च होने का इजाफी फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ, यानी कि आप वीडियो अपलोड और डाउनलोड दोनों की जा सकती हैं। और इससे ज़्यादा दिलचस्प काम 2006 में हुआ, जब फेसबुक और ट्विटर को लॉन्च किया गया। इनको बनाने वाले ज़करबर्ग, मार्क और जैक डोर्सी हैं। इन इजाज़त से क्या फ़ायदे हासिल हुए वो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं, ये तो आप और हम सब जानते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद करके इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।